اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واختار موسیٰ اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلا 70 مردوں کو لمیقاتنا ہمارے مقررہ مقام کے لیے فلما اخذتهم الرجفہ پھر جب پکڑا انہیں ایک زلزلے نے قال آپ نے فرمایا رب اے میرے پروردگار لو شئت اگر تو چاہتا اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا ان کو من قبل اس سے پہلے و ایجاج اور مجھے بھی اتہلکنا کیا تو ہمیں سب کو ہی ہلاک کر دے گا بما فعل السفہاء منا بسبب اس کے جو کام کیا بے وقوفوں نے ہم میں سے ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے آزمائش ہے تضل بها من تشاء تو گمراہ کرے جسے چاہے وتہدی من تشاء اور ہدایت دے جسے چاہے انت ولینا تو ہی ہمارا کارساز ہے فاغفر لنا پس ہمیں معاف کر دے وارحمنا اور ہم پہ اپنا رحم فرما وانت خیر الغافرین اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا معاف کرنے والا ہے وَاكْتُبْ لَنَا اور لکھ دے مقدر فرما دے ہمارے لیے فی هذه الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف قال اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من نشاء میں اپنا عذاب اصیب بہ پہنچاؤں گا یہ من اشاء جسے میں چاہوں گا ورحمتی ہاں اور میری رحمت وسعت کل شیء وسیع ہے یہ ہر چیز کو فساکتبھا پس میں لکھوں گا یہ اپنی رحمت للذین یہ مقدر کروں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو مجھ سے ڈرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس اللہ کی حضوری سے تورات لے کے تشریف لائے اور جب وہ فتنہ بچھڑے کی پوجا کرنے کا تھم گیا سزاواروں کو سزا مل گئی تو اب آپ نے تختیاں اٹھائیں تورات کو لیا
اور اس کے مضامین ساری قوم کو پڑھ کے سنانا شروع کیے۔ ایک تختی پڑھ کے سنائی، دوسری پڑھ کے سنائی، تیسری پڑھ کے سنائی، چوتھی پڑھ کے سنائی۔ اب جب سارے مضامین آپ سنا چکے، جیسے گزشتہ درس میں ذکر ہوا کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، وہ نسخے پڑھ کے لوگوں کو سنائے، جو کچھ ہدایت اور رحمت کی باتیں ان میں موجود تھیں۔ تو قوم کہنے لگی کہ حضرت یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے اندر تو بڑے مشکل حکم ہیں، یہ تو ہم نہیں پورا کر سکتے، اتنی مشکل کتاب، یہ تو ہمارے بس میں نہیں اس پہ عمل کرنا، لہذا جناب ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں، ہم تو نہیں اس پہ چل سکتے۔ تو کیا کریں پھر؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور تمہارے کہنے پہ ہی اللہ نے مجھے طور پہ بلایا، اور پھر یہ کتاب اللہ نے دی، اب تم خود ہی کہتے ہو یہ نہیں ہم سے پوری ہو سکتی، یہ تو بڑی مشکل ہے، اس کے احکامات تو بہت زیادہ بھاری ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی آسان سی کتاب ہمیں دے، آسان اس میں حکم ہو، وہ ہم پورے کر لیں گے، یہ اتنے مشکل حکم ہم سے نہیں پورے ہوتے، اس لیے آپ دوبارہ اللہ سے جا کے عرض کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اکیلے جاتے ہوئے اللہ کے پاس شرم آتی ہے کہ تم خود فرمائش کر رہے تھے کتاب اللہ کے لیے، اب خود ہی اس سے جان چھڑانے کے ہیلے کرتے ہو اور ٹال مٹور کرتے ہو، تو کیا کریں اس کا؟ فرمایا میرے ساتھ اپنے خاندانوں قبیلوں میں بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ بھیجو، اور وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور 70 آدمیوں کا آپ نے چناؤ کیا، اور ان کو فرمایا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلیں، اور اللہ سے جا کے ہم پھر سب مل کے عرض کرتے ہیں اللہ آسان سی کتاب، آسان سی شریعت دے دیں۔ تو دیکھیں نا، جب انسان کا اندر کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کے لیے بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام اب مشکل تو نہیں ہے، نماز روزہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب دل بے ایمان ہوتا ہے تو پھر بہانے سو ہوتے ہیں، وہ جی میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، میرے کپڑے خراب ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اب چونکہ دل ماننے کو تیار نہیں، اس لیے بہانے بہت ہیں۔ روزے رکھنے پہ دل نہیں چاہ رہا، اس لیے بہانے بہت ہیں، مجھے یہ بیماری، میرے لیے یہ مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ تو اب چونکہ دل شریعت کو ماننے کو تیار نہیں تھا، پہلے آزادی کی زندگی گزار چکے تھے، اور ویسے بھی جو قوم غلامی کا عرصہ کو گزار جائیں تو ان کی ذہنی پسماندگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو چونکہ غلامی کا ایک دور ان پہ گزر چکا تھا تو ذہنی طور پہ پسماندہ ہو چکے تھے یہ لوگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے پہ، پیغمبر کا تو دل نرم ہوتا ہے، پیغمبر تو چاہ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے یہ لوگ اللہ کے حکموں میں آ جائیں، تو اب اس کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور چنے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 آدمی، اور وہ سرکردہ لوگ تھے، قوم کے نمائندہ تھے، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت و جگہ کے لیے طور پہ ان کو ساتھ لے گئے، اور جب یہ چلے گئے تو سب جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک خاص تفسیروں میں آتا ہے ایک خاص بادل نمودار ہوا، اس بادل نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اس کے روب سے یہ سب سجدے میں پڑ گئے، اور جب سجدے میں چلے گئے تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور جو بھی کلام تھی حضرت موسیٰ سے کلام ہوئی۔ جب سر اٹھائے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی کلام سن لی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری کلام ہے، میں نے کتاب آپ کو دی ہے، اور یہ آسان احکام ہے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے،
تم ہمت کرو اور ہمت دکھاؤ اور چلو تو صحیح سے شریعت کی راہ پہ۔ تو اس قدر بگڑے ہوئے ان کے ذہن تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں کیا پتا وہ بات کرنے والا، تجھ سے کلام کرنے والا کوئی جن بھوت تھا، کوئی خدا تھا، کون تھا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو ایسے نہیں مانتے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، پہلے پارے میں ذکر اس کا موجود ہے کہ ہم ایسے نہیں ماننے، ہم تو تب مانیں گے جب ہم سامنے اللہ کو دیکھیں، اللہ ہمارے سامنے آئے، حتی نری اللہ جہرا، ہم ان کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، اور پھر اللہ تیرے ساتھ بات کرے اور اللہ تجھے کہیں کہ یہ تورات میری کتاب ہے، میں نے یہ بھیجی ہے، اس لیے تم اس پہ عمل کرو، ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی، بے ادبی تھی۔ فلما اخذتهم الرجفہ، اس بے ادبی پہ پھر جب آ پکڑا انہیں الرجفہ، تو ایک زلزلے نے، اور پہلے پارے میں آتا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی اتاری، کڑک ایک ان کے اوپر مسلط کی، اور ظاہر ہے اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے پہاڑ پہ زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور سارے 70 کے 70 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا سب مر گئے، سب پہ اللہ نے موت طاری کر دی۔ اور وہاں پہ پہلے پارے میں آتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اب جب وہ سارے ڈھیر ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ یہ بڑی منہ پھٹ قوم ہے میری، تو یہ تو کہیں گے کہ موسیٰ تو نے ہمارے لوگ سازش کر کے ہم سے الگ کر کے لے گیا اور تو ان کو مروا کے واپس آ گیا ہمارے پاس، یہ تو اور مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ قال، آپ نے فرمایا رب، اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی، اتہلکنا، اے پروردگار کیا تو ہم سب کو ہی مار دے گا، ہلاک کر دے گا، بما فعل السفہاء منا، اس عمل کے سبب جو ہم میں کچھ بے وقوفوں نے کیا۔ یہ چند بدبختوں نے ایسا بول بے ادبی کا بولا، اس کی وجہ سے سب کو تو سزا نہ ملے، اور پھر یہ میرے لیے تو بڑا تانا بن جائے گا، قوم مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ کہے گی کہ تو نے اپنے کسی خاص منصوبے کے ساتھ ان کو مروایا۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے، اے اللہ اس آزمائش سے مجھے نکال دے۔ باقی ہدایت اور گمراہی یہ تو انسان کے اپنے نصیب کی بات ہے، جو جتنا اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اے اللہ تیرا فیصلہ اس کے مطابق آتا ہے، تضل بہا من تشاء، جو تجھ سے بے رخی کرتا ہے تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جو تیری طرف کھینچ آتا ہے تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ تو ایک اور معاملہ ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے یہ میرے لیے دوسری مصیبت تو نہ بن جائے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز، آقا، مالک ہے، فاغفر لنا، پس ہے ہمارے پروردگار ہم کو معاف کر دے۔ یعنی جو ان گستاخوں نے بھی کوئی بے ادبی کا جو معاملہ کیا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، ورحمنا، تو ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ معافی دے دے اور ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے پارے میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ان کے مرنے کے بعد ہم نے پھر ان کو زندہ کھڑا کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اپنے رب کے انعامات کا۔ لیکن شکر کون ادا کرے؟ شکر والی کیفیات کہاں پہ بنے؟ اور جب اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تو اب شکر کر کے وہاں سے نکلے کہ پھر نہ دوبارہ طور پہ پکڑے جائیں، قوم کے پاس واپس آئے، پھر وہی کرتوت، وہی ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، وَاکْتُبْ لَنَا، اے میرے پروردگار لکھ دے ہمارے لیے، مقدر فرما دے، فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم سب تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔
ہم سب نے تیری طرف رجوع کیا۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس سے چاہوں گا اس کو پہنچاؤں گا، یعنی جو میری نافرمانی کرے گا، سرکشی کرے گا، اس کو میں عذاب دوں گا۔ آخرت میں تو اٹل ہے، ہاں دنیا میں جس کو چاہوں گا میں دے دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن اس کے باوجود میری رحمت وہ وسیع ہے ہر چیز پہ، میری رحمت پھر بھی وسیع ہے کہ میں ہر بات اور نافرمانی پہ پکڑ نہیں کروں گا، ہر سرکشی پہ میں اپنا عذاب نہیں دوں گا، معاف کرتا رہوں گا، درگزر کرتا رہوں گا۔ اور یہ بھی بنی اسرائیل پہ اللہ کی رحمت تھی کہ کتنی قدم قدم پہ بے ادبیاں، لیکن اللہ معاف کرتے تھے۔ لیکن یہ تو ایک انتہا تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نہیں تجھے مانتے تیری کتاب کو، جب تک اللہ ہمارے سامنے آ کے ہمیں نہ کہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ یہ حد تھی ایک بے ادبی کی، تو اس لیے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اور میری یہ خاص رحمت میں اس کو مقدر کروں گا للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خوف خدا ان کو نصیب ہوگی۔ اور دوسری شرط وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ رحمت ان کو ملے گی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی میرے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور تیسری وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ خاص رحمت میں نے ان کے لیے مقدر کی ہے۔ آگے اس کی مزید صفات اور اس رحمت کے مستحق اور حقدار جو ہیں ان کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے۔